اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 تا 29، رکوع نمبر 3۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیرتر چیز کی مثال بیان کرے۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ کا کیا سروکار۔ اس طرح ایک ہی بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ فاسق کون ہیں؟ عہد شکنی کرنے والے، زمین پر فساد پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان۔ کفار کہتے تھے کہ اے محمد، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ کبھی اپنے قرآن میں اپنی الہامی کتاب میں مثالیں دیتا ہے مکھی کی، کبھی مچھر کی، کبھی مکڑی کی، تو یہ تو اتنی حقیر چیزیں ہیں، اللہ کو کیا ضرورت، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ اللہ ان چھوٹی چھوٹی حقیر سی چیزوں کی مثالیں دے کر ان کی نسبت ان کے معبودان کی طرف، ان کے بتوں کی طرف کر رہا تھا کہ جس طرح وہ حقیر ہیں اسی طرح تمہارے بت بھی حقیر ہیں، لیکن وہ ان بات کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ بال کی کھال اتارنے میں مصروف تھے۔ ایک اعتراض کا جواب آتا تو دوسرا جڑ دیتے۔ تو اس مثال کو سمجھتا وہ ہدایت پاتا، یعنی بات ایک ہی ہے کہ ہدایت پانے والوں کی تو ہدایت میں اضافہ ہو جاتا، اور ضدی ہٹ دھرم اور فاسقوں کی گمراہی میں اور گمراہی کی بات صرف بد کردار لوگوں کو ہی سوچتی، وہی اللہ تعالیٰ کے کلام پر اعتراض جڑتے، پھر اللہ بھی انہیں اسی طرف چلا دیتا ہے جدھر وہ جانا چاہتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی گمراہی کی نسبت اپنی طرف کیوں کی کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان صرف سبب اختیار کرنے پر مکلف ہے، اور جیسا وہ سبب اختیار کرے گا ویسی ہی اسے جزا یا سزا ملے گی۔ اب یہ انسان کی اپنی عقل پر منحصر ہے کہ وہ کیسا سبب اختیار کرتا ہے۔ نتائج تو اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں، جو اکثر بعض اوقات حسب توقع ہی نکلتے ہیں اور کبھی خلاف توقع بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کے ساتھ وعدے کو، من بعد اس کے میثاقہ، پختہ عہد کرنے کے بعد، یعنی جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں یا قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو عہد شکنی کرنے والے یہ فاسق لوگ اور رشتہ داری کو توڑنے والے یہ منافق لوگ، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے ان سے پوچھا اپنے سامنے اکٹھے کر کے، ہمیں بھی، ہم سب کو اکٹھا پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، ہم دنیا میں جائیں گے تو صرف تیری ہی بندگی کریں گے۔ اور دوسرے جن چیزوں، خاص طور پر رشتوں اور نعتوں کو ملانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو توڑنے کا نہیں، تو وہ لوگ جو توڑ ڈالتے ہیں قریبی بلڈ ریلیشن کو جو توڑ ڈالتے ہیں، تو پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان تعلق کا ذکر کیا ہے کہ جو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہو اس کو توڑتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق، انسانوں کا بلڈ ریلیشن کا آپس کا تعلق نہ رکھا جائے لحاظ، تو یہیں سے پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرابت داری توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی تو رحم یعنی مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی۔ اللہ نے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں، قرابت کا خیال نہ کریں، رشتہ داری کا خیال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا تو میں بھی اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس حدیث کی تائید میں سورۃ محمد کی آیت پڑھو۔
یعنی تم سے تو امید ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو ملک میں فساد برپا کر دو اور ناطے کاٹ ڈالو، یہ امید ہے تم سے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیفا کیسے تکفرون باللہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا اور تم تھے میت، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں حیاتی دی، زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہی تمہیں میت کرے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کے 4 مراحل۔ اس آیت میں انسان پر وارد ہونے والی 4 کیفیات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اپنے پیدا ہونے سے انسان پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، مرا ہوا تھا، موت تھی۔ پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں اس کا جسم پیدا کر کے اس کو زندگی دی، پھر موت دی جو عام ہم اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس موت کے بعد پھر زندگی ہے۔ روح اور جسم کے اتصال کا نام زندگی ہے اور ان کے ٹوٹ جانے کا انفصال کا نام موت ہے۔ پہلی حالت ہی موت ہے، یعنی انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھی لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر ماں کے پیٹوں میں عطا کیے گئے۔ اسی عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس سے وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جیسے ہم اب زندگی میں اپنی زندگی شروع ہونے سے موت تک اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ اپنے عمل کیسے کرتے ہیں۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک ہے، یعنی برزخ والی زندگی، قبر کے اندر جو کچھ ہوگا۔ اور چوتھی ہے عالم آخرت، یعنی آخری حالت، دوبارہ جی اٹھنے، حشر کے بعد ایک لامتناہی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جن حالتوں کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت میں، اس میں بھی زندگی کی کچھ نہ کچھ رمق موجود ہوتی ہے، یعنی موت انسان مر تو جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے، مگر چونکہ غالب اثرات موت کے ہوتے ہیں، زیادہ اثرات انسان پر موت کے ہوتے ہیں، لہٰذا اسے موت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ پہلی موت کے درمیان ہی اللہ نے عہد الست لیا تھا، جب اللہ نے روحیں پیدا کی، جب انسان کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری موت یہ جو ہماری اس دنیا کی زندگی میں آتی ہے، تو اس موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند اور موت دونوں کو بہنے قرار دیا ہے، اور دوسری موت میں ہی انسان کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ حالت خواب سے سمجھا دی گئی ہے، کیونکہ خواب کی حالت میں انسان پر بیشتر اثرات موت کے غالب ہوتے ہیں، تاہم وہ عالم خواب میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور کئی طرح کے کام کرتا ہے، اور خواب یا نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، زندگی کی نہیں۔ سونے کے وقت اللہ نے اس لیے یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، اس لیے اس نے زندگی اور موت کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے انسان کا مقصد اسے یہاں سمجھا دیا، اور انسان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی ہے کہ جو ہستی تمہاری ذات پر اتنے وسیع تصرفات کی قدرت رکھتی ہے، تو تم کیفا تکفرون باللہ، تو تم پھر کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم پھر کیسے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کی پوجا پھر کیسے کرتے ہو۔ اور اگلی آیت، تیسرے رکوع کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی، وہی تو ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جس نے زمین میں موجود ساری کی ساری چیزیں، جمیع ساری کی ساری تمہاری خاطر پیدا کی ہیں۔ اللہ کو تو نہیں ضرورت نہیں ان چیزوں کی، انسان کو ضرورت ہے، انسان کے فائدے اور استعمال کی ہیں۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان یعنی بلندیوں کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر دیے، اور ہر وہ چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری ہی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی خاطر اور اس کی ضروریات زندگی کے مطابق پیدا کی ہیں، لہٰذا انسان مخلوقات میں سے اشرف المخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنا احسان گنوایا ہے کہ دیکھو میں نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، چاہے وہ تمہارا رزق ہے، چاہے وہ تمہارا لباس ہے، چاہے وہ تمہاری دوائیاں ہیں،
چاہے وہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز اس دنیا میں موجود تھی، تمہارے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے 7 آسمان استوار کر دیے، درست کر دیے، کیونکہ وہ ہر چیز کے متعلق خوب جانتا ہے۔